بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فاخذتہم الصیحۃ مشرکین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ ساری کائنات اس کی ذات کا تعارف ہے۔ اس کی کبریائی اور قدرت کاملہ اور اس کی ربوبیت کا شاہکار ہے۔ اس کی شان، اس کی رزاقیت، اس کی الوہیت، ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کا ایک خوبصورت اور پاکیزہ گلدستہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری اس تخلیق کردہ کائنات کے اوپر نظر ڈالو، دیکھو، تمہاری نظر جہاں بھی جائے گی وہاں تمہیں میری شان نظر آئے گی، میری عظمت اور میری ربوبیت اللہ فرماتا ہے اس کا وہ اظہار کر رہی ہوگی، تمہیں میرا تعارف کروا رہی ہوگی۔ اس نے انسان کی طرف توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ارے دیکھو، یہ دن جو ہے یہ رات کے اوپر چلا چلا آتا ہے، اس کو سمیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ہر سو جہاں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا وہاں اب سویرے ہی سویرے، کرنے ہی کرنے، روشنیاں ہی روشنیاں، اور پوری ایک چہل پہل ہو جاتی ہے۔ جو زمین پر رات کے وقت گھروں میں سناٹا تھا وہاں ان گھروں میں، ان گلیوں میں، ان بازاروں میں زمین کے اوپر رونقیں آ جاتی ہیں۔ یہ رونقیں جو سورج لاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میں بناتا ہوں، میرا حکم چلتا ہے اس پر۔ رات آتی ہے تو ستاروں پر کی صورت میں آسمانوں پر ایک موتیوں کی لڑیاں نظر آنے لگتی، والشمس والقمر والنجوم، ستاروں کے جھرمٹ ہیں جو آسمانوں پر چھا جاتے ہیں، ایک کندیلیں ہیں جو روشن ہو جاتی ہیں۔ ارے بتاؤ، یہ آسمانوں پر کندیلیں رات کو کون روشن کرتا ہے؟ مسخرات بامرہ، میرے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔
میری قدرت کاملہ کا اظہار ہو رہا ہوتا۔ الا لہ الخلق والامر، تجھے پتا ہونا چاہیے یہ تخلیق بھی میری ہے اور اس پر بادشاہی بھی میری ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، ساری خدائی میرے قبضہ قدرت میں۔ اور جگہ فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کی ساری کائنات، وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ حیات اور ممات کا نظام میرے پاس ہے۔ جب میں چاہتا ہوں تو کوئی انسان سانس نہیں لے سکتا، جب میرا امر آتا ہے اس کی سانسیں رک جاتی ہیں، اس کی پلکیں ٹھہر جاتی ہیں، اس کی پگلی پر پگلی بج اٹھتی ہے، وہ بے حس و حرکت ہو جاتا۔ میرا حکم، میری مرضی۔ وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ ارے تیری کبھی نظر آسمانوں کی وسعتوں پر گئی ہے؟ تو نے کبھی آسمانوں کی چھت پر دیکھا ہے؟ اس کے نیچے کبھی تجھے کوئی ستون نظر آیا ہے؟ کہیں اس میں جھول نظر آیا ہے؟ کہیں اس میں کوئی سوراخ نظر آیا ہے؟ یہ اتنا بڑے آسمان پر آسمان بناتا چلا گیا ہے۔ کہتا میں نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا ڈالے ہیں، 7 زمینیں اوپر نیچے بنا ڈالی ہیں، ان پر میری بادشاہی۔ تو اصل میں اس میں پیغام یہ ہے کہ تو کس بات پر اپنی بادشاہیاں اپنی مرضیاں کرتا پھر رہا؟ یہ سارا کچھ ہے تو میرا، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کون ہوتا؟ تیری کیا وقت ہے؟ تیری کیا مجال ہے؟ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا، جس قدر بھی اس کے اندر اس نے اپنی کبریائی کے رنگ بھرے، اپنی مصوری کے مظاہرے فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس کی ساری تخلیق کردہ کائنات کا حسن ایک طرف، میرے بھتیجے محمد رسول اللہ کا حسن ایک طرف۔ کہ یہ بھی ہم نے بنایا، اس جیسا اس نے کسی کو نہیں بنایا۔ اس نے بہت کچھ بنایا ہے، یہ جنتیں بسائی ہیں، نہریں چلائی ہیں، باغات وہاں اس نے اگائے ہیں، محلات بنائے ہیں، مگر محمد اور رسول اللہ جیسا کسی کو نہیں بنا۔ قرآن نے یہ بات بڑے عجیب انداز میں بات کی ہے۔ سابقہ انبیاء کے احوال بیان کرتا آ رہا ہے۔ قوم لوط کی بات بتاتا آ رہا ہے، مگر ساری بات کرتے کرتے فرماتا ہے لعمرک، سبحان اللہ، بات کرتا کرتا کہتا ہے لعمرک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگانی کی مجھے قسم۔ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور بعثت مبارکہ ہے اس کا عرصہ تو 30 سال ہے، آپ کی عمر مبارک تو کم عمر ہے، 40 سال کے جو پہلے ہیں وہ
لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں آج کل، ایسا فتنے آپ کی نظروں میں گزرے ہو، بہت بڑا فتنہ۔ اب ان بے وقوفوں سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، ارے اس میں بعثت مبارکہ کا کوئی تذکرہ ہے کہ آپ کی وہ عمر کی قسم نہیں ہے جو نبوت سے پہلے کی تھی، عمر کی وہ قسم ہے جو نبوت کے بعد کی ہے؟ کوئی ایسی بات ہے یا؟ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں آئے اور جب تک یہ جہان اور کائنات رہے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی مخلوق نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت، سارے مسلمان کہتے ہیں، احادیث و قرآن بھرا پڑا، مگر میں کہتا ہوں ہم میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے، ہم یہ جرات ہی نہیں کر سکتے۔ کہاں ہماری یہ گنہگار زبان، کہاں ہمارا فسق و فجور کا مرکہ یہ جسم، اور کہاں ذات محمد رسول۔ آپ نے کبھی درود شریف کے الفاظ پر غور فرمایا؟ اللہم، اے اللہ، اللہم، یہ جو درود شریف کے الفاظ ہیں اس کی ابتدا آپ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج۔ ہم اس قابل کا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے درود شریف پڑھنے کی زبان پر یہ نام مقدس لانے کی جرت کیسے؟ درود شریف پڑھنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہماری طرف سے درود شریف پہ۔ ہم کہاں، ہم کون ہوتے ہیں اس ہستی کی شان بیان کرنے والے؟ ہماری کیا حیثیت؟ جس کی قسم رب کھاتا لعمرک، جس کی خدمت میں جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے جب آتا تھا تو سب سے پہلے سلام عرض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اللہ کی طرف سے پہنچاتا تھا، پھر بات کرتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے تمہاری یہ مجال کہاں، تمہاری یہ جرت کہاں، تم اس قابل کہاں کہ تم براہ راست میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو جاؤ۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی ہے تو تم مجھے درخواست کرو، میں تیری طرف سے پہنچاؤں گا، تم اس قابل نہیں ہے۔ اللہم صلی، اے اللہ تیری ذات ہے، تو بھیج اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلام جس کی قسم اللہ کھاتا۔ آج کل ڈراموں اور اداکاریوں کا دور ہے، ہم سارے ڈرامے اور اداکاریاں کرنے میں ماسٹر ہوئے پھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس کی داستانیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک طرف اللہ یہ فرماتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج سکے، تو مجھے عرض کر، میں بھیجوں گا، تیری زبان اس قابل نہیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر بھی میں تیری طرف سے درود بھیجوں گا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا ہزار بار بشویم داہن لے مشک و گلاب، اگر میں 1000 دفعہ بھی مشک اور گلاب کے ساتھ اپنا منہ دھوؤں اور اس کو مانج دوں اور کچھ دوں، چمکا لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی دس، اب بھی اگر میں اتنی دفعہ اپنے مشک اور عنبر اور گلاب سے 1000 دفعہ اپنا منہ دھو کر میں نام محمد رو صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی بے ادبی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے سلام بھیج دے۔ اتنی عظیم الشان ہستی، اللہ کا اتنا پیارا بندہ، کائنات کا اتنا خوبصورت اور پاکیزہ حسن کا مرکب، مگر اس ہستی کا دوسرا پہلو دیکھو، طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتے پھر رہے ہیں، مقدس چہرہ لہون ہے، خون بہتا آ رہا ہے، پاؤں اقدس تک آتا ہے اور نالین مبارک اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ آپ کا غلام زید بن حارث رضی اللہ عنہ وادی نخلہ کے چشموں سے پانی کے اندر دھو دھو کر جوتے اتارتا ہے، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتا اترتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم میرے محمد۔ تو ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاؤں کا دم بھرتے پھر رہے ہیں، کیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مطہر و مقدس زخمی اور خون آلود ہوا، اس دین کی کوئی فکر بھی ہے ہم کہ نہیں؟ میرے ساتھ محبتوں کے تو تم نے بڑے وعدے کیے تھے، بڑے نعرے لگائے تھے، حشر کے دن اللہ کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہم سے پوچھ لیا حوض کوثر کے کنارے پر کہ یہ بتا تیرے سامنے میرے دین کے ساتھ کیا ہوتا رہا، وہاں تیرا کردار کیا تھا، مجھے یہ بتا، تب میری محبت کا دعویٰ کرنا۔ اس وقت سوچ لو کہ ہم وہ ہستی جس کو اللہ کہتا ہے لعمرک، براہ راست درود شریف تک نہیں پڑھنے تک تو مجھے کہو میں پہنچاؤں گا، میرے فرشتے آئیں گے پہنچائیں گے، 70,000 فرشتہ ہوا تن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر درود شریف کی بچھاڑ کر رہا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں آنے کا انداز وہاں سے جب آسمانوں سے وہ 70,000 فرشتے کا لشکر اترتا، سبحان اللہ، یوں ہی آسمانوں سے اڑان بھر کے وہ آتا ہے اور زمین پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، گنبد خضرا اس کو نظر آتا ہے، عجب کے ساتھ وہ اپنے پر سمیٹ لیتا ہے، پروں کے بغیر تیرتا ہوا فضا میں آتا، پر نہیں پھیلاتا۔ اور جب اس کے بعد یہاں سے اڑتا ہے تو پر اپنے ساتھ جسم کے جوڑ کے اڑتا ہے، اور پہلی ہی دفعہ جب اوپر جفت لگاتا ہے تو جب آسمانوں پر جا پہنچ جاتا ہے پھر جا کر پر کھولتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے ادب سے پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے تو اس کا امتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا وہ ہے، اللہ کے حضور مقرب وہ ہے، درود و سلام اس کو جچتا ہے، محبت کا دعویٰ اسے اللہ قبول کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پاسداری کا حق ادا کرتا ہے۔ بات ڈراموں پر وہ نہیں جاتا،
کہانی اور کس سے وہ نہیں مانتا، زبانی جمع خرچ کو پسند نہیں کرتا. یہ تو عبداللہ بن ابی کا کام ہے. مسلمان کا کام تو نہیں ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور نسبت کا اظہار کیا ہوتا ہے. دین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے میدان میں منادی کروائی کہ کفار مکہ مدینہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، 3000 کا لشکر لا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق وہ 300-400 کا لشکر لے کر واپس چلا گیا. کل 600-700 مجاہدین رہ گئی. آپ نے منادی کروائی، آؤ میرے دین کے تحفظ کے لیے میں میدان میں جا رہا ہوں. آئے لوگ، نوجوان ہے، ایک دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، گھر میں اپنی بیوی کے پاس موجود ہے، کان میں آواز پڑتی ہے. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے دین کی پاس پانے کے لیے میرے ساتھ میدان میں آؤ. کفر اور طاغوت اس روشنی کے مینار کو مٹانے پر تلا ہوا ہے. سنتا ہے وہ بات اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس، اٹھتا ہے وہاں سے، اسی وقت زرہ پہنتا ہے، تلوار لگاتا ہے، میدان میں آتا ہے، لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. ارے کل کو اس کی شادی، شام کو تو اس کی رخصتی ہوئی، جب منادی ہوئی تھی تو اس وقت وہ اپنی بیوی کے پاس تھا. اٹھا ہے، اپنا سامان اٹھایا ہے، زرہ پہنی ہے، تلوار لگائی ہے، بیوی کو الوداع کہا ہے، میدان میں آیا ہے، لڑا ہے، محمد رسول اللہ پر جان نچھاور کر کے شہید ہوا پڑا. شہدائے احد جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. محمد رسول اللہ کی آنکھ مبارک سے آنسو ہیں، تھمنے کا نام نہیں لیتے، خود اپنا رخسار مبارک زخمی ہے. چچے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے سامنے موجود ہیں. 70 شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کر کے لایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے کو آپ کی چادر مبارک میں جسم کے ٹکڑے اکٹھے کر کر آنسوؤں کی لڑیوں میں محمد رسول اللہ قبر میں اتار رہے ہیں. 70 جنازہ پڑھا گیا ہے اس آپ کے چاچے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر. حدیث مبارکہ جب آپ کو سامنے رکھا گیا، آپ نے جنازہ پڑھا، پھر دوسرا صحابی لایا گیا، تیسرا، چوتھا. جب حضرت حمزہ کے جنازے کے بعد اس کو اٹھانے لگے، فرمایا نہیں، میرے چاچے کے میرے سامنے جسم پڑا رہے، میں دوسرے صحابہ کا جنازے پر جنازہ پڑھتا ہوں گا، اپنے چاچا پر بھی 7 بار پڑھتا ہوں. 70 جنازہ 70 شہداء کے لیے پڑھا گیا ہے، اور 70 دفعہ حضرت حمزہ اکیلے پر پڑھا گیا، وہ بھی ساتھ ہی ہوتے تھے. یہ تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے لامرک، آپ کی تو زندگی کی قسم میرے محمد اور محمد رسول اللہ. یہ وہ نوجوان اٹھا ہے، رات کو آیا ہے، صبح تلوار لے کر میدان میں للکارا ہے اس نے کفر اور طاغوت کو. کفر اس پر ٹوٹ پڑا ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ گرا ہے، تڑپا ہے، شہید ہو گیا. محمد رسول اللہ پر درود پڑھ گیا. اب لاشیں اکٹھی ہو رہی ہیں. کسی نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے حنظلہ کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا، گرتے ہوئے دیکھا تھا، لڑنے کے بعد تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب لاشوں میں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہوگا؟ ارشاد بڑا فلاں جگہ جا کر دیکھو. صحابہ گئے، دیکھو
وہاں پر ایک تازہ بالکل ایسے جسم جیسے ابھی ابھی پھول کی طرح کوئی جھٹکا. عجیب بات یہ حیران کن کہ اس کے جسم سے خوشبودار پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہے جیسے کبھی اسی کو کبھی کسی نے اس سے غسل دیا ہے. وہاں تو پانی کا نام نہیں. چٹیل میدان گرد اڑ رہی, شہداء کے لاشوں کے اوپر مٹی کی گرد پڑی ہوئی ہے, چہرے پہچاننے مشکل ہو رہے, کفن پورے نہیں ہو رہے, ایک طرف سر کی طرف کپڑا ہے تو پاؤں کی طرف گھاس لگا کر اس کو گھاس سے ڈھانپ کر دفن ہو رہے ہیں. تو فرمایا یہ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ یہ بندہ جو ہے اس کے تو ہم نے دیکھا اس کی لاش اٹھائی ہے تو اس سے پانی خوشبودار پانی مہک رہا ہے, ٹپک رہا ہے. یہ کیسا؟ یہاں تو پانی کا نشان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کل اس کی شادی ہوئی تھی, رات کو یہ جب میرے نام کی منادی پڑی ہے اس وقت یہ بیوی کے پاس تھا, وہاں سے یہ اٹھا ہے سیدھا, ضلع پہنی, تلوار اٹھائی, میدان میں آیا ہے, میرے نام پر قربان ہو گیا ہے. اس پر غسل واجب تھا. اللہ اتنا غیور ہے, وہ آسمان سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا. اس نے ملائکہ کو حکم دیا جنت سے چشمہ بہا کر اللہ کے حکم سے حنظلہ کے غسل کے لیے احد کے میدان میں لایا گیا اور ملائکہ نے اس کو نہلایا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کے قدموں میں سمایا. یہ اس محمد پر قربان ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لعمرک, میرے محمد آپ کی عمر کی قسم. عمر کیا, اس نے جوانی لگا دی وہاں پر. بیوی کی آغوش سے سیدھا تلوار کی دھار پر آیا ہے, محمد رسول اللہ سے وفا کر گیا ہے, دین کی عظمت اور تقدس پر جان قربان کر. اللہ کہتا ہے میرے محمد سے وفا کرتے ہو تو پھر اس کی عمر کی قسم یہ تاریخ رقم کرو, پھر تیرے نعرے اللہ کو پسند آئے گے. زبانی جمع خرد پسند نہیں آتا اس کو. لوگوں اللہ کے دین کی فکر کرو. مسلمان کی اساس اس کا اوڑھنا بچھونا, اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حشر کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا ایک ہی نسخہ ہے بس, کہ اللہ کے نام اور محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام اور اللہ کے اس پیغام اور قرآن کے نظام کے ساتھ وفا کر جاؤ. محمد رسول اللہ کی عمر کی جو عظمت اور تقدس ہے اللہ اس میں سے تجھے بھی انعام عطا کر. لعمرک, آپ کی عمر کی قسم میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں پتہ میں نے انہیں لوط کو کیوں لگڑا تھا, اس کی قوم کی, ان کا جرم کیا تھا. ایک طرف اس کے اللہ کے عطا کردہ پیغمبر کا حکم تھا, دوسری طرف ان کی سرمستیاں تھیں, نفسانی اور حیوانی خواہشات کی تکمیل تھی. صبح سے شام تک اللہ کا وہ پیغمبر ان کو بتاتا رہتا تھا یہ سرمستیاں چھوڑ دو, اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائیاں چھوڑ دو. یہ سرمستیاں تمہارے لیے جہنم کا پیغام بن رہی ہیں. یہاں پر اللہ نے آ کر قسم کھائی, لعمرک, میرے محمد آپ کی عمر کی قسم, انہم لفی سکرتہم یعمہون, وہ سرمستیوں میں مست تھے, میرے نبی کی حکم کی, میرے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے. نام لیتے تھے مگر کرتے اپنی مرضی تھے, شیطان بنے ہوئے تھے. مجھے آپ کی عمر کی قسم میں نے تب رگڑا ہے ان کو.
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر اس نے لوط کی قوم کی رگڑائی کا یہاں بیان فرمایا ہے، تو اگر محمد رسول اللہ کی عمر کی قسم کھا کر اگر اس کے امتی اللہ کے دین سے بے وفا کرتے پھرے، ان کی بھی رگڑائی کر کے دے گا۔ اور یہ رگڑائیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، دیکھو کشمیر میں رگڑائی ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے، وزارت تعلیم ہے، اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا، وزارت تعلیم نے یہ اعلان کیا ہے، سرکاری پوری دنیا کے میڈیا نے چھاپا، ان کی یونیورسٹیاں اور سکول اور کالج ان کی وزارت تعلیم نے بند کر دیے، ختم ہے، وہاں تعلیمی سال نہیں ہے اس وقت، بند ہے ہر چیز، تعلیمی ادارے۔ وہ بھائی کیوں بند کر دیے؟ فرمایا جو اس کے اندر سکول میں بچے، کالجوں میں، نوجوان، یونیورسٹیوں میں جو لوگ پڑھتے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے ہیں، وہاں کوئی اسٹوڈنٹ رہا نہیں، اس لیے تعلیمی ادارے بند۔ رگڑائی یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لعمرک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، لوط کی قوم بڑی سرمستیوں میں مبتلا تھی، اس لیے میں نے ان کی رگڑائی کی تھی۔ تو کیا اس میں ہمارے لیے پیغام نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر محمد رسول اللہ کی قسم کھا کر اللہ نے لوط کی قوم کو اٹھا کر اچھالا ہے اور نیچے پٹکا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہمارا ساتھ کیا ہوگا؟ لوگوں اللہ کے دین کی خبر کرو۔ مسلمان کے پاس اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو سرخ ہونے کے لیے، سرخ روح ہونے کے لیے ایک راستہ ہے، اللہ کا نام اور محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کی پاسداری پر ہماری طرف سے اگر آج ہمیں حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ رقم کرنی پڑے، 100 دفعہ کر جاؤ، محمد رسول اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جاؤ گے، تمہارے درود بھی پہنچ جائے گا، تمہاری محبت کے نعرے بھی پہنچ جائیں گے، ورنہ رہ جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے لعمرک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، ہم نے رگڑا ہوا، خوب رگڑا، اس لیے کہ وہ کیا تھے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، مست تھے جیسے کوئی سکرات نشے کی عالم میں ہوتا، سرمستیوں میں، بدماشیوں میں ان کا نشہ چڑھا ہوا تھا ان پر، اس لیے میں نے رگڑا۔ کیسا رگڑا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یہ کاف 2 نقطوں والا مشرق، جس کو مشرق نہیں کہتے، صبح سویرے رگڑا میں، صبح، مشرقین جب مشرق میں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، صبح جب سورج طلوع ہوا ہے، جو زندگی کا پیغام لاتا ہے، جو آپ کی زمین پر تحرک پیدا کرتا ہے، جو دن کے اجالوں کا پیغام لاتا ہے، فرمایا وہ سورج جب ان پر ہم نے ابھارا ہے، اجالوں کا پیغام نہیں، ان کے لیے موت کا پیغام لایا۔ ارے مستیاں چھوڑ دو، اللہ کے دین کی یہ تعویلیں گھڑنا چھوڑ دو، خالی نعرے بازیاں چھوڑ دو، اللہ کے دین کی خبر لو، وفا کرو، بچ جاؤ گے، ان سرمستیوں میں تم مر جاؤ، رک جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ آج کل یہ فلانا جی بابے کی جمہوریت، فلانا فلانی پارٹی، فلانا، یہ سب غلاظت اور گندگی کا ڈھیر، یہ پارٹیاں تجارتی کمپنیاں ہیں، بزنس کر رہی ہیں، کوئی اللہ کے دین پر بزنس کر رہا ہے تو کوئی ویسے تمہیں بے وقوف بنا کر بزنس کر رہا ہے، تمہارے مفادات کا تحفظ کی جھوٹی کہانیاں پڑھ رہا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے دین کے ساتھ محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کے ساتھ اپنی زندگی کا تاج بناؤ، ورنہ وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو رگڑ دیں گے، میرے محمد آپ کی عمر کی قسم انہیں رگڑا ہے ہم نے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر لوط کی قوم کو رگڑا جا سکتا ہے تو زیادہ خوبصورت ہے. تو جو مرضی کرتا پھرے، تجھ سے پوچھنے والا کوئی. ارے یہ تو وہ ہستی ہے جس کی عمر کی قسم اللہ نے کھائی ہے. تو اللہ نے اس زمین پر احد کے دن محمد رسول اللہ کا خون آلود چہرہ بھی تو دیکھا ہوگا. ارے اس دن وہ جیسے بدر میں جبرائیل اور میکائیل اترے ہیں، اسی طرح احد میں بھی اترے ہیں، احادیث تواتر میں. انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، یہ تو وہی چہرہ ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہوئی جو خون سے ہے. صحابی حضرت عبداللہ بھاگے، انہیں نظر آیا مقدس چہرے پر خون ہے. اٹھے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مطہر پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جتنا خون چہرے مقدس پر تھا سارا چوس کر پی گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے عبداللہ یہ تو خون ہوتا ہے، تم نے اس کو پی لیا ہے، اگل دو اس کو. اوئے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ خون مطہرہ کی سعادت زمین لے جائے، وہ چوس لے، میں کیوں نہ چوسوں؟ میں اتنا بے وقوف ہوں آپ کا خون جو ہے زمین کے حوالے کر دوں، میں خود کیوں نہ چوس لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں دیکھ لو، میرا خون عبداللہ کے خون میں داخل ہو گیا، اللہ کی قسم اس پر جہنم کی آگ کا دھواں حرام. اللہ کہتا ہے لامرک، میرے محمد آپ کی عمر کی قسم. ارے آج بھی جہنم کی آگ کا دھواں اپنے اوپر حرام کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرنے. بے وفائیاں چھوڑ دو. ارے مومن کے پاس ہے کیا یار؟ ہمارا اس جہان سے واسطہ کیا ہے؟ ہمیں لگتے کیا ہے اس کے؟ ہمارا تو اگلا ہی اگلا جہان. یہاں تو اللہ کا رسول فرماتا ہے مسافر ہو بھائی، مسافری کاٹو اور جاؤ، مزے تو آگے پڑے. خندق کے میدان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے، کدال پر کدال مار رہے تھے، چٹانیں کاٹ رہے تھے. 10 بندوں کی ایک ٹولی تھی جو محمد رسول اللہ نے بنائی تھی، اور اتفاقاً جو 10 بندوں کا ہمارا گروپ تھا، ہمارے گروپ کے ساتھ والا گروپ محمد رسول اللہ کا تھا، وہ بھی اسی طرح ہتھوڑے مار رہے تھے چٹانوں پر. فرماتے ہیں اچانک جو میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہے مقدس میں جنبش ہے، کوئی آپ بات پڑھ رہے ہیں. میں نے تھوڑا سا ودان اور وہ روک کر ہتھوڑا میں نے خیال کیا بھلا کیا پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر پڑھ رہے تھے عجیب، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ عیش کی زندگی تو وہ ہے جو آخرت میں تو نے ہمارے لیے رکھی ہے، یہاں تو ہم ہتھوڑے مار مار کر کفر کا ستیہ ناش کر دیتے. آخرت کی زندگی عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ یہ جو مہاجرین اور انصار میرے ساتھ ساتھ کھڑے ہتھوڑے چلا رہے تیرے دین کی عظمت کے لیے، دشمنوں کے لیے خندقیں کھود کھود کر انہیں تباہ کرنے پر تلے ہو، اللہ تو ان کی مغفرت فرما. وہ فرماتے ہیں میری نگاہ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، آپ کے شکم مبارک سے کپڑا جب ہٹا تو میں نے دیکھا کہ باریک موتیوں کی طرح جو بالوں کی لکیر ہے اس کے اندر بھی مٹی کے ذرے ہیں. مار مار کے ہتھوڑے آپ نے اپنے جسم اطہر کے پیٹ مبارک کے جو بال تھے ان کی جڑوں تک گرد پہنچی ہوئی تھی. یہ محمد رسول اللہ جس کی اللہ کہتا ہے لامرک آپ کی عمر کی قسم. ارے کوئی قسم کی ہم تو وفا کرو یار، کچھ تو ہمیں بھی اس عمر کی وفا کرنی چاہیے.
تو وہ فرماتے ہیں میری بھی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ آپ کا جب شعر میں نے سنا نا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، میں نے بھی ہتھوڑا رکھ دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس شعر کا جواب دیا۔ عجیب بات، عجیب، یہ اصل ایمان ہے، یہ لامرک کے ساتھ وفا ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، یہ انس بن مالک کا جواب ہے اس شعر میں وہیں کھڑے کھڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم آپ پر بک گئے، بے ہو گئے، ہم نے آپ پر اپنی جانیں لٹا دی۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم بھی بے ہو گئے آپ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ نے لامرک کہا ہے، ہم بھی تو آپ پر فدا ہیں۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ خندق بتائے گی۔ علی الجہاد ما بقینا ابدا، آج کے بعد عبدالآباد تک جو یہاں آئے گا خندق کے نشان دیکھے گا، ہمارے ہتھوڑوں کے نشان اسے نظر آئے گے، اسے سمجھ آ جائے گی کہ کسی نے محمد رسول اللہ سے وفا کی۔ ہم بھی تو وہ ہیں۔ اللہ کے دین کے ساتھ آج اس طرح کی وابستگی چاہیے، باقی چھوڑ دو، یہ سب غند اور غلاظت، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو اگر پسند ہے تو اپنا دین پسند ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کچھ پسند ہے تو وہ پسند ہے جس کے لیے آپ کا مقدس چہرہ خون آلود ہوا، جس کے لیے آپ نے طائف کی سڑکوں پر پتھر کھائے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو اپنی چادر مبارک میں جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ آنسوؤں کی لڑیوں میں لہد میں اتارا، جس پر 70 جنازے پڑھ دیے آپ۔ اللہ کو وہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر کوئی اس طرح کی درود شریف والی کوئی جذبہ پڑھتے، ارے اتنا عظیم الشان ہستی جس کی اللہ کا صدق خواجہ، جس کا درود شریف وہ کہتا ہے تیری یہ مجال نہیں، تیری یہ بساط نہیں، تیری یہ بکت نہیں، تو مجھے کہے میں اپنی طرف سے تیرے لیے محمد رسول اللہ پر درود بھیج، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج، ہم کہاں۔ تو اگر اس کے دین سے وفا کر جاؤ گے تو محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھو گے تو وہ قبول کر لیں گے۔ جنہوں نے دین سے وفائیں کی ہیں انہیں ہی محمد رسول اللہ نے اپنی محبتیں عطا فرمائی۔ یہ اصول اٹل ہے، آپ سارا قرآن پڑھ جائیں، سہائے ستہ پڑھ جائیں، اس میں یہی اصول آپ کو ملے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا